بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے کئی قصے گزر چکے ہیں۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا، کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی؟ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور لڑکی بھی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا، وہ میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی۔ میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری کیری آنکھیں اور منہ کھلا ہوا اور بے تحاشا میری طرف کو دوڑا ہوا آ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں نہایت نفیس لباس، مہکتی ہوئی خوشبوئیں ان سے آ رہی تھی ملے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں ضعیف آدمی ہوں، یہ بہت ہی قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بھاگا جا رہا تھا، مجھے ایک ٹیلہ نظر آیا۔ میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے اوپر نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کے دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا کہ میں قریب تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں۔ اتنے میں مجھے ایک زور کی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے، پیچھے ہٹو، تم جہنمی لوگوں میں سے نہیں۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر درخواست کی کہ اس اژدہے سے کس طرح بچا جائے، تو آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت زیادہ ضعیف ہوں، یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، یہ ممکن ہے کہ تیری بھی کوئی ایسی امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدہے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں جو سونے کے بنے ہیں، جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہیں،
اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ لگا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکل کر باہر آئے۔ میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے کہ تم سب جلدی باہر نکل آؤ، اب تو وہ اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان میں ایک دم میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی، تو مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تو میرے ابو ہیں۔ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ میں بھی جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے داہنے ہاتھ اس سانپ کی طرف بڑھایا جو فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میرے داڑھی پر پھیرنے لگی کہ ابا جان، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس حق کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا تھا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اس سے بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے کہا، بیٹی تم سب اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم سب قیامت تک یہیں رہیں گے، بس آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ جب آپ سب یہاں آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، مگر اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا۔